ہم کو زیادہ دیر تک کرسی پر اور گدی پر بیٹھنے کا موقع ملے گا، ورنہ میرے بھارت کے میرے سناتن دھرمی بھائیوں، اتنے اچھے اچھے پیغامات آپ کے شاستروں کے اندر ہیں، میں پڑھتا ہوں تو مجھے یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے، میری اور دلچسپی بڑھتی۔ میرے نام کے ساتھ جیسے حسان صاحب نے لگایا، پہلے مولانا عبداللہ سالم چترویدی پھر قاسمی، یہ ترتیب بدل دیجئے گا، عبداللہ سالم قاسمی چترویدی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چترویدی نہیں ہوں، اگر کہیے گا شوق ہے تو اٹھرویدی کہیے، پھر چترویدی نہیں، اس لیے کہ چترویدی رگ وید یجروید ساموید اتھروید، چار وید جو جانتا ہے وہ چترویدی۔ میں تو there are 300 authentic books are found in India because these are related to the different religious platform۔ بھارت کے اندر 350 بڑے مذاہب کی کتابیں ہیں، ان میں سے اکثر کا مطالعہ میں کر چکا ہوں اور کر بھی رہا ہوں بقدر ضرورت۔ جیسے ابھی مہاراشٹرا کے اندر میں گرو جی نے بھاشن دیا تھا کہ ارے مسلمانوں کے نبی محمد علیہ السلام نے تو 9 سال کی عمر میں عائشہ کو بیوی بنایا، کتنا بڑا ظلم کیا۔ 50 سال کی عمر محمد رسول اللہ کی تھی اور 9 سال کی عمر میں عائشہ سے نکاح وواہ، کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ خیر، اس کو بہت پڑھا چڑھا کر بھی ایچ پی والے پیش کرتے ہیں، RSS والے، VHP والے، ہندو مہاسبھا والے، کیوں؟ تاکہ محمد رسول اللہ کی جیونی پر الزام لگا سکے اور دھومل کر سکے، بدنام کر سکے۔ لیکن عبداللہ سالم جیسا طالب علم جب تک ہوگا، اگر پاتال میں بھی کوئی میسج چھپا ہوگا تو نکالنے کی کوشش کرے گا، تمہارے سامنے رکھے گا۔ 18 اکتوبر سن 2024 کو ڈیبیٹ تھا، اس نے کہا انٹرویو میں آ کے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو ہماری طرف سے ہو، بلکہ ہم نے وہ بات کہی جو مسلمانوں کی حدیث کی کتاب میں، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ سے نکاح کب کیا؟ 6 سال کی عمر میں۔ میرے نوجوانوں، آپ مت کرنے لگ جانا 6 سال کی عمر میں کسی کو پکڑ کر۔ آج کل بہت چلانا سوشل میڈیا میں، ہلو ہاؤ آر یو، دل پھینک عاشق لوگ کیا کرتے ہیں، یہی سب کام کر رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ کہیں سے لڑکی کا نمبر مل جائے، اسنیپ چیٹ پہ جاتی ہے، تو اتنا آسان کر دیا اسنیپ چیٹ، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، سنا ہے کہ بہت آسانی سے کمیونیکیشن بن جاتا ہے، بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کی گرل فرینڈ بن جاتی، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ یہ کانسیپٹ اسلام میں ناجائز اور حرام۔ آپ کے لیے نابالغ تو دور کی بات، بالغ ہونے کے بعد بھی کسی نامحرم غیر محرم لڑکی سے بات کرنا یا کسی لڑکی کے لیے لڑکے سے بات کرنا، نوٹ الاؤڈ ٹو چیٹ، کسی سے چیٹ نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ڈونٹ لک، نوٹ الاؤڈ۔ Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person, because Allah said in the Holy Quran, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آج کل کا جوان تو اسی میں پاگل ہے، نماز کا کچھ پتہ نہیں، محمد رسول اللہ کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے جوانوں میں 100 جوان کو کھڑا کرو، میرے خیال سے شاید 30-40 نکلیں گے جو دادا کا نام بتا پائیں گے، اور ان 100 میں سے ایک بھی نہیں بتا پائے گا کہ آپ علیہ السلام کے دادا کا اصلی نام کیا، اصلی نام تو ایک بھی نہیں بتا پائے، بلکہ ہمارے جانکار طبقے میں جو دانشور لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی نہیں بتا پائے محمد رسول اللہ کے دادا کا اصل نام کیا ہے۔ عبد المطلب ہے، مشہور یہی ہے، لیکن اوریجنل نام کیا ہے نہیں بتا پائیں گے۔ تو یہ چیز آپ کو کب آئیں گی؟ یہ چیزیں جب آپ کو شخصیت سے محبت ہوگی، آپ کو آپ کی سماج کے اندر میں سماج کی کسی لڑکی کے پیچھے پڑ جاتے، روٹ جائے تو ویلنٹائنس ڈے میں گلاب کا پھول دیتے، ڈائیلاگ پہ ڈائیلاگ لکھ کر بھیجتے ہیں کہ محترمہ آپ روٹھیے مت، ہم چاند پر چڑھ جائیں گے، تمہارے لیے تارے توڑ کر لائیں گے، کم بخت تو رات کو 12 بجے چھت پر نہیں چڑھ سکتا ہے، اور تو اس طرح کے ڈائیلاگ بازی کر رہا۔ آج اس سماج کا، ہمارے نوجوانوں کا یہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ یہ صرف ایک بیماری، یہ صرف ایک ہمارے سماج کے نوجوانوں کی ایک ہوس ہے جو اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو پیدا کیا معاذ محفظ بننے کے لیے، جنہوں نے 13 سال کی عمر میں ابو جہل کا خاتمہ کیا تھا،
اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، حضرت علی کی طرح جوانی بناؤ۔ 5 ٹن دروازے کو اکیلے ایک کندھے پر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا تھا، جنہوں نے 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دامن کو تھاما تھا۔ اللہ نے آپ کو حضرت عثمان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، جنہوں نے 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ میرے نوجوانوں، عبداللہ ابن عباس کی طرح زندگی بناؤ۔ 16 سال کی عمر میں تفسیر کا امام بن چکا تھا کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ قرآن کریم کی تفسیر، آج تو آپ سلمان خان کا دیوانہ ہے، آج تو آپ شاہ رخ خان کے گن گاتے ہو۔ عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر کا بچہ، آج کل ہمارا 16 سال کا بچہ ہاتھ میں موبائل لے کر سوشل میڈیا میں اپنی قیمتی وقت کو ضائع کرتا۔ عبداللہ ابن عباس، مفسرین سے پوچھو کہ کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ اگر 100 مفسرین بیٹھ کر کسی آیت میں اس کی تفسیر میں اختلاف کر رہے ہیں، اگر وہاں پر عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے تو سب سر جھکا کر اس روایت کو مانتے ہیں۔ وہ عبداللہ ابن عباس کب بنے وہ تفسیر کے امام؟ 16 سال کی عمر میں۔ حضرت امام مالک 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے چیف جسٹس بن چکے تھے۔ ہمارے اور آپ کی طرح نہیں۔ 15 سال 16 سال 17 سال کا عمر ہوتا ہے تو ہم کس کے امام بن جاتے ہیں؟ ہم سوشل میڈیا کا امام بن جاتے ہیں، فیس بک کا امام بن جاتے ہیں، ٹک ٹاک کا امام بن جاتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی بیچ میں، ابھی وہ کون سی بات میرے ذہن سے نکل گئی جو بہت امپورٹنٹ بات میں اس کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ وقت بہت تو چل ابھی بیچ میں، تو میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی جو زندگی دی ہے اس کا کچھ ایک گول سیٹ کیجئے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم کو کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں۔ پوری زندگی بیت جاتی ہے، نوجوان جوان ہو جاتے ہیں، بڑے نوجوان سے جوان ہو جاتے، جوان سے بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی ایک بات وہی بتائی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام نہیں جانتے ہمارے نوجوان۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا ریئل نام کیا ہے؟ ہمارے میں سے بہت سے نوجوان نہیں جانتے ہیں۔ آپ کے بارے میں کچھ اور اگر پوچھ لیا جائے تو آپ خواہ بتانے لگ جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، اللہ نے قیمتی زندگی دی ہے، اپنے اس زندگی کو عمل کے میدان میں اتارو۔ آج امت کو، آج اسلام کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، ہم مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنا ضروری قرار دیا، لیکن امت مسلمہ کا جوان، نوجوان اور عمر دراز طبقہ بھی نماز کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نماز پڑھنا آپ کے لیے فرض ہے، ضروری۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ کے لیے ضروری نماز پڑھنا، جان بوجھ کر نماز چھوڑو گے تو کافر بن جاؤ گے۔ امام احمد ابن حنبل یہی بیان کرتے۔ امام اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو کافر بن جاتا، کفر کے دروازے تک چلا جاتا، بلکہ کافر ہو جاتا۔ امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق بن راہویہ دو بڑے عالم دین ہیں، بلکہ ایک تو امام ہے امام احمد ابن حنبل، 4 بڑے امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل، ان کی یہ بات ہے۔ اور کتنے نماز چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر ہم مسلمان۔ اسی لیے مسلمانوں، آپ شریعت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کرسی پر بیٹھنے والا یہ جو 5 سال کے لیے گدی پر بیٹھا ہے، یہ زیادہ دن تک تل ملا نہیں سکتا۔ یہ ظلم کرے گا تو ظلم کی انتہا خاتمہ ہے۔ ظلم بڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، ظلم مضبوطی کے لیے نہیں ہوتا، باطل ہمیشہ سے ختم ہوا ہے۔ یہ لوگ وقتی طور پر ڈراتے ہیں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کی شریعت ہمیشہ سے باقی ہے
اور ابھی بھی ہے، کل بھی تھی اور کل قیامت تک انشاءاللہ باقی ہوگی۔ کتنوں کوششیں کر لے لوگ بدنام کرنے کی، تو اسلام بدنام نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہی گرو جی نے کہا، وہ گرو جی نے کہا کہ ارے مسلمانوں میں دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ کو بیوی بنایا۔ حدیث میں ہے، مستند روایت میں ہے کہ ہاں 9 سال کی عمر تھی اماں عائشہ صدیقہ کی جب آپ کی رخصتی ہوئی۔ جب نکاح ہوا تو 6 سال کی عمر تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے ہاؤ ٹو فالو دا میتھڈ آف دا لاسٹ پروفیٹ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں؟ وہ تو چھوٹی چھوٹی بچی سے وواہ کر رہے۔ الیاذ باللہ، ایسا نہیں تھا۔ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا ہے اماں عائشہ کا اللہ کے نبی سے۔ وہ نکاح اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود نکاح پڑھایا۔ انہوں نے لکھی یہ بات، انہوں نے بلکہ میڈیا میں بات کہی۔ میڈیا میں تو جو بات ان کو کہنی تھی یہ احمد نگر مہاراشٹر کا وہ ان بابا کا نام وہ ہے غالباً میرے خیال سے میرے ذہن سے نام رام گری مہاراج نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا پریہ متر ہے محمد علیہ السلام، ہم ان کو کیسے مانیں کیونکہ انہوں نے بچی سے وواہ کیا۔ غلط بات کہی انہوں نے، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی حدیث کی کتاب میں، اور حدیث کی کتاب میں ہے یہ چیز، لیکن مطلب ان کا کہنے کا غلط تھا۔ کیسے جواب دو گے؟ نوجوانوں آپ کو تو پتہ نہیں، ہمارے پاس جب خبر پہنچی، ہمارا پروگرام ادھر ہی تھا ان دنوں میں، ہمارے پاس جب خبر پہنچی کہا کہ مولانا عبداللہ آپ تو ان کو جواب دیجئے۔ ہم نے کہا کہ بھئی میرے معزز مستند علماء کرام موجود ہیں، قرآن و حدیث کو جتنے اچھے انداز میں وہ سمجھا سکتے ہیں میں ناچیز نہیں سمجھا سکتا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب نہیں دینا، اور اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے، جواب دینے والے کو اللہ نے کھڑا کیا، باطل کے سامنے حق کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت کو اللہ کے نبی کھڑا کرتے تھے۔ آج جتنے بھی شعراء کرام ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو میڈیا کا کام تھا وہ شعراء کرتے تھے اس وقت کے، اور 6 صحابی جو شعر کہہ کر اسلام اور شریعت کے خلاف جو باتیں کہی جاتی تھی ان کی دفاع کرتے تھے اشعار کے ذریعے سے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان میں سے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے۔ یہاں شعر کہنا اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، لیکن شعر ہو، عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہو۔ وہ آج کل تو کہیں کہیں پہ دیکھتے ہیں نا، مشاعرہ بھی ہوتا ہے تو دنگل ہو جاتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہوا تھا یہ بہادر گنج کی سرزمین پر، کوئی چپل چھوڑ کے بھاگے، کوئی اپنی پیٹی چھوڑ کے بھاگے، کوئی اپنی بیگ چھوڑ کر کے بھاگے۔ عزت دار طوائفوں کو بلاتے عزت کے ساتھ میں اور پھر مجرا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شعر نعت گوئی عبادت ہے، سننا عبادت ہے، سنانا عبادت ہے، لکھنا عبادت ہے۔ تو سوشل میڈیا کا کام اللہ کے نبی کے زمانے میں شاعر لوگ کرتے تھے۔ امام مالک شاعر تھے بھائی، امام ابو حنیفہ شاعر تھے، نظام الدین اولیاء شاعر تھے، بابا فرید الدین گنج شکر شاعر تھے، نعت گوئی نعت لکھتے تھے، پڑھتے بھی تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتے تھے۔ بہرکیف انہوں نے یہ بات کہی، ہمیں جواب دینا ضروری تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ آپ کو ان کی کتاب سے جواب دینا۔ تو ہم نے رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھرو وید دیکھا، کہیں پر نہیں ملا۔ ہم کہاں سے ڈھونڈنے بھائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ سے وواہ کیا؟ اتنی بڑی بڑی پرانی شاستر ہیں، سنسکرت میں ہے، انگریزی میں ہے۔ آج کل جو ہندی ہے وہ معتبر کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر میں بڑی تبدیلی ہوئی۔ تو ہمارے پاس جتنے بھی نسخے ہیں وہ سب پرانے نسخے ہیں۔ میں نے کہیں کسی اس میں راجستھان کے مانڈل گڑھ اس میں گئے ہیں، ان کے وہاں پر بڑے بڑے جو پرانے کھنڈ ہوتے ہیں، ان کے حویلی ہوتے ہیں، ان کے مندروں میں جا کر میں نے گیتا کو حاصل کیا، کئی کتابیں میں نے وہ پرانے نسخے حاصل کیے ہیں۔ تو ہم نے وہ پڑھنا دیکھا، جب پڑھا تو ہم کو نہیں ملا۔ بالآخر کے اندر میں ایک کتاب ہمیں ملی، مہا بھارت۔ اس کتاب میں جب ہم نے پریفیس پہ نظر ڈالا تو وہاں پر ہم کو یہ چیز مل گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے
اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ کو بیوی بنا کر لے کر آئے اور 6 سال کی عمر میں آپ نے نکاح پڑھا ہے اور 9 سال کی عمر میں آپ نے بیوی بنایا ہے، تو اس کا چرچا ہم کو مہابھارت کے اندر ملا۔ 3100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی۔ میرے ہندو بھائی، اگر آپ بیٹھے ہیں تو ایمانداری سے سنیے گا، میں نے یہ منتر اپنے خطبے میں پیش کیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چھوٹی عمر کی بچی سے بڑی عمر کا آدمی، بڑی ایجڈ آدمی، جیسے مدھیہ پردیش کا ایک بڑا نیتا کانگریس کا، کیا نام ہے اس کا نام دگ وجے سنگھ، 75 سال عمر ہے، 32 سال کی ہیروئن سے شادی کی، اس پر اعتراض نہیں کرے۔ ابھی کیرلا کے اندر میں کوئی ٹی وی سیریل کا ایک بڑا بڈھا ہے، بڑی داڑھی والا، 50 سال عمر ہے، 32 سال کے ٹی وی ایکٹریس سے انہوں نے شادی کی، اس پر کسی کا اعتراض نہیں۔ شادی کرنا اچھی بات ہے، جیون بتانا جیون ساتھی کے ساتھ ضروری، اسی کو تو منوسمرتی میں کہا یہ تھا وایوم سماشریتے سرو جیونتے جنتما تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما۔ جیسے انسان کی زندگی کے لیے ہوا ضروری، سانس ضروری ہے، ایسے انسان کی پوتر زندگی کے لیے بیوی ضروری ہے۔ اس منتر کے حساب سے تو اتر پردیش کے یوگی آدتیہ ناتھ کو شادی کرنی چاہیے۔ منوسمرتی بار بار ذکر کرتے ہیں کہ منوسمرتی لاگو کرو، تو منوسمرتی پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے ہندو بھائیوں، منوسمرتی یہ بات کہتی ہے تھا وایوم سماشریتے، اے نوجوانوں پوتر زندگی چاہیے تو بیوی کرو۔ Having a happy married life is there from wife۔ بیوی سے ہی خوشحال زندگی آتی ہے، کیوں؟ کیونکہ گرستاما اتارا شراما، نسل بیوی سے چلتی ہے، گرل فرینڈ سے نہیں چلتی۔ یہ جو لوگ ناجائز سمبند بناتے ہیں، جو لوگ لیو ان ریلیشن کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ منتر اس کی مخالفت کرتا۔ اسی لیے کہا گیا شادی ضروری ہے، اور شادی کے لیے عمر کی کوئی تعین نہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنکام ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات۔ تریشدشو 30 برس کا مرد 10 ورشا 10 برس کی لڑکی سے نگنکام وواہ کر سکتا ہے۔ نابالغ بچی سے 30 برس کا مرد ہے، 10 برس کی لڑکی ہے، وواہ کر سکتا ہے۔ اور نیچے آئیے، اس میں کہا گیا ایکوینشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات، 21 برس کا مرد 7 برس کی لڑکی سے بھی وواہ کر سکتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حدیث تو نہیں ہے، نہ بخاری کی، نہ مسلم کی، نہ ترمذی کی، نہ کوئی قول ہے، نہ کوئی مقولہ ہے، نہ سلف کا، نہ اکابر کا، نہ امام ابو حنیفہ کا، نہ ہمارے اکابر میں سے کسی کا قول نہیں، یہ تو مہابھارت کا منتر ہے۔ ہم نے کہا اچھا، وہ جو مہاراشٹر کے سی ایم صاحب بول رہے تھے نا پیٹ تھپ تھپا کر، رام گری مہاراج ہم تمہارے ساتھ ہیں، دیکھتے تم کو کون ہاتھ لگاتا ہے۔ تم نے اچھا اعتراض کیا، مسلمانوں کی بولتی بند کر دی۔ انہیں نہیں معلوم کہ عبداللہ صالح جیسا پاگل اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ اچھا، ہمارے قرآن پر اعتراض، ہمارے نبی کی جیونی پر اعتراض کرنے سے پہلے اس منتر کا جواب پیش کیجئے۔ جس دن ڈیبیٹ تھا، ہم تو اس دن خیر پروگرام میرا رانچی میں تھا، ہم نے یہ 2 منتر لکھ کر بھیجے۔ ہم نے کہا کہ اگر یقیناً وہ گرو گیانی ہوں گے تو ان کو اس کا جواب دینا ہوگا اس منتر کا۔ جب آپ کو نبی کی 9 سال کی بیوی سے اعتراض ہے کہ محمد نے 50 سال کی عمر میں 9 سال کی عمر کی بچی کو بیوی کیسے بنایا، تو آپ کو مہابھارت کے اس منتر پہ اعتراض ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس مہابھارت کے منتر کے اندر میرے ہندو بھائیوں 3100 سال پہلے بات لکھی گئی۔ اس مہابھارت کے منتر کے اندر 10-30 برس کا لڑکا، 20-21 ایکوینشتی، سنسکرت میں 20 کو بولتے، 1 کو ایکا، 2 کو دوے، 3 کو تریڑی، 4 کو چتواری، 5 کو پنچاوتی، 6 کو شٹ، 7 کو سپ، 8 کو اشٹ، 9 کو نوا، 10 کو دشا، اور 11 کو ایکادشا، 12 کو دوے دشا، 13 کو تریو دشا،
14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा और 16 को षोडशा और 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति और 21 को एकविंशति, द्विविंशति, त्रियोविंशति और चतुर्विंशति, ऐसे ही गिनती 100 तक गिनते हुए चले जाइए। मैंने कोई रट कर नहीं किया, ना चीज की तहकीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है, अल्लाह के फजल से मैं आपके एक एक लफ्ज को समझा सकता हूं और बता सकता हूं। एकविंशति वर्षा वासप्रा वर्षा बापनुयाद, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में ये चीज जायज है तो नबी की जिंदगी पर फिर एतराज क्यों किया जाता है? बहरकैफ ये बात तो वो आ गई। आज जो ज़रूरत है, हमारी जो शरीयत को लोग बदनाम करते हैं, उसके बेसिक और बुनियादी वजह हम ही मुसलमान बनते। आप कहते हैं कि मौलाना, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि आप कहते हैं कि आपका इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, गाना हराम है, शराब हराम है, लेकिन गाना पता, गाने का सबसे बड़ी महफिल कहाँ मुनाकिब की गई? मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जद्द रियाज में 250 गाने वाली लड़कियों को बुलाया गया अभी 19 नवंबर को। आज जो ये जुल्म हो रहा है ना, कहीं पर हमारे वक्त की प्रॉपर्टी पर हमला, कहीं पर मस्जिद पे बुलडोजर और कहीं पर ये यहूदी और जालिम जो बम बरसा रहा, सरजमीन गजा पट्टी, सरजमीन अंबिया फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा कर रख दी गई। और फिर यूक्रेन के ऊपर नाजायज़ लोगों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के अमल बद का नतीजा है। आज हम दीन के नाम पर झगड़ते। तबलीग इतना अच्छा काम है, हर आदमी जुड़कर कुछ सीख सकता है, लेकिन इस तबलीग के प्लेटफॉर्म को मर्डर का अखाड़ा और अड्डा बना दिया।